الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صاحب الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے تھے یا کوئی چیز کھا رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے۔ انہوں نے تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے یہ کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اب تیرا سیدھا ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں۔ اس کے بعد سیدھا ہاتھ اٹھنا بند ہو گیا، آپ نے بد دعا دی۔ احادیث میں یہ قصہ منقول ہے۔ ان صاحب کے سلسلے میں انہوں نے جھوٹ کہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین نے، آپ نے تو کسی کو بد دعا آج تک نہیں دی، کبھی نہیں دی، پھر آپ نے یہ کیوں کروایا؟ تیرا ہاتھ ہی نہیں اٹھے گا۔ عجیب حکمت ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے محدثین کو، انہوں نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جو گستاخی کی تھی، اگر اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کہتے اور یہ بد دعا نہ دیتے تو پھر اللہ کا عذاب سخت آ جاتا۔ آپ کے بد دعا دینے میں بھی رحمت ہے تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے۔ یہ رحمت، جیسے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب آرام کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا ان کو اٹھا دو۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول آپ تو ہر خیر کے معاملے میں دوڑتے ہیں، آپ نے نہیں اٹھایا، مجھے حکم فرمایا۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی وہ نیند میں ہے، اگر میں اس کو اٹھا دیتا، اگر وہ میری بات کا انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر تمہارا انکار کر دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ میں نہ اٹھاؤں تم اٹھا دو، تاکہ اس کی ایمان محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے انصاف کو آپ نے جو فرمایا کہ اب تیرا ہاتھ ہی نہیں اٹھے گا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اگر آپ یہ بددعا نہ دیتے اللہ کا عذاب آتا، اور اگر اللہ کا عذاب آ جاتا تو پھر سخت پکڑ ہو جاتا۔ اس اللہ کے عذاب کی پکڑ سے بچانے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے جو لوگ اولیاء کرام کی گستاخی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں، تو ایسی کتابوں میں واقعات ہے کہ فوری ان بزرگ نے بدلہ لے لیا۔ اگر وہ بدلہ نہ لیں تو پھر اللہ بدلہ لیتے ہیں، اور اللہ کا جو بدلہ ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض اکابر کے جو واقعات ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر تھپڑ مار دیا، اس وجہ سے تھپڑ مار دیا تھا کہ اللہ کا تھپڑ لگے گا تو مر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من آذا لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو میرے ولی کو ستائے گا اللہ کہتے ہیں اعلان جنگ ہے اس سے۔ اس وجہ سے اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو اس سلسلے میں اللہ والوں کے بارے میں کوئی جملہ اور کوئی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مالدار آدمی، کوئی سیٹ آدمی اپنے گھر میں کتے کو پالتا ہے تو اگر کوئی اس کے کتے کو مارتا ہے تو مالک کو غصہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے امام اور مسجد کے مؤذن کو اور دینی خدمت کرنے والوں کو کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے ذمہ دار ہیں، دربان ہیں۔ امام ہو، مؤذن ہو، جھاڑو دینے والا ہو، مسجد کی صفائی کرنے والا ہو، یا مدرسے میں کوئی کی نگرانی کرنے والا ہو، کام کرنے والا ہو، یا کوئی اور دینی خدمت انجام دینے والا ہو، تو یہ اللہ کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں۔ اللہ کے گھر کا کام کسی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے، تو اگر ان کو کوئی کچھ کہتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ جیسے اگر کوئی مالک کے پاس کتا بنا ہوا ہو تو کتے کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو مالک کو غصہ آتا ہے، مالک مانتا ہے کہ تو اس کتے کو کیا کر رہا ہے۔ تو ایک مالک کو اپنے کتے کے چھیڑنے پہ اتنا غصہ آتا ہے کیونکہ اس کے گھر کا نگران ہے، گھر کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایسی کوئی دربان ہو، مسجد کا چوکیدار ہو، مؤذن ہو، امام ہو، اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور جو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، ہم نے کسی دیندار کو ستایا تو نہیں، ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا، ہم نے کسی اللہ والے کی گستاخی تو نہیں کی، ہم نے کسی بزرگ کے بارے میں اپنی زبان سے غلط استعمال تو نہیں کیا، کوئی لفظ، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ پکڑ کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے، میں اس حدیث کی تشریح میں آپ کو واقعات کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مثالوں سے واقعات سے جلدی سمجھ میں آتی ہے بات۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آ کے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ بزرگوں کی مختلف شانیں ہوتی ہیں، الگ الگ ان کی شان ہوتی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم اپنا کام کرو، کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اصرار کیا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ فلاں مسجد میں ہے نا 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تینوں کو جا کے ایک ایک مکہ مار، گھوسا مار، پتہ چل جائے گا تجھے، سب کی شان الگ ہے۔ وہ چلے گیا، انہیں جیسے پہلے ایک بزرگ کو اس نے زور سے ایک گھوسا مارا تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو، اپنے ذکر میں لگے رہے۔
جو ان کے بازو بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایک گھوسا مارا تو فوری اٹھ کے انہوں ہاتھ پھیلانے لگے، کہیں مار تو نہیں لگ گیا تمہارے ہاتھ پہ، ہاتھ پھیلانے لگے۔ پھر تیسرے سے ان کو ایک گھوسا مارا تو انہوں نے اٹھ کے ایک گھوسا اس کو بھی مارا تھا، یہ قصہ ختم ہو گیا۔ ابھی پھر آئے کہنے لگے 3 بزرگ تھے، انہوں تینوں نے 3 کام کیے۔ یعنی کیا؟ ایک بزرگ کو گھوسا مارا انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں مجھے پلٹ، دوسرے کو مارا تو انہوں نے ہاتھ پھیلانے لگے، کہیں مار تو نہیں لگا، اور تیسرے کو گھوسا مارا تو انہوں نے میرے گھوسا مار دیا۔ مطلب تو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے کہا تھا سب کے الگ الگ انداز ہے، آپ سمجھا دیجیے۔ کہنے لگے پہلے جو بزرگ تھے انہوں نے سوچا کہ میں اٹھ کے اس سے گھوسا ماروں گا، کہا میرے ذکر کے اندر وقت خراب ہو جائے گا، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، چھوڑو، ذکر کرنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے، چھوڑو، مارنا تھی۔ دوسرے جو بزرگ تھے ان کی شان ایسی تھی، ایسے عجیب غریب تھے وہ کہ وہ اٹھ کے فوری کہنے لگے تمہارے ہاتھ سے مارنے لگا میری وجہ سے، یعنی گھوسا انہوں نے مارا، پہلا ہو رہے ہیں کہ مار تو نہیں لگا تمہارے ہاتھ سے، تکلیف تو نہیں ہوئی میرے مارنے کی، مجھے مارنے کی وجہ سے۔ عجیب شان دیکھی ان بزرگ کی، ان کے اوپر غلبہ تھا شفقت کا، ان کے اوپر غلبہ تھا ذکر کا، اللہ اللہ کا، ان کے اوپر غلبہ تھا شفقت کا، چھوڑو جانا، اللہ کا بندہ ہے۔ تیسرے جو انہوں نے ایک گھوسا مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کے گھوسا مارا، تو انہوں نے کہا ان بزرگ نے کہ اگر یہ شخص کو گھوسا نہ مارتے تو ان کا مقام اللہ کے پاس اتنا اونچا ہے کہ اللہ پھر اس کو گھوسا مارتے اور اللہ کے گھوسا مارنے کے بعد یہ مر جاتا، اللہ انتقام لے لیتے۔ اللہ کے انتقام سے بچانے کے لیے میں نے گھوسا مارا، یعنی اس میں بھی شفقت ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، مجھے مار دیا، چھوڑو میں بھی اس کو گھوسا مار دوں تاکہ مطلب یہ کہ برابر برابر ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اگر انتقام لینا شروع کرے اللہ کے انتقام سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک قصہ لکھا، ایک اللہ والے کا، کہنے لگے کہ ایک صاحب ایک اللہ والے کے گھر پہ آئے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے کھٹکا مارا، کھٹکا مار کے کہنے لگے تمہاری اماں بہت خوبصورت ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ تھا۔ ستانے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، دیکھو انہوں نے یہ انداز دیا، کتنی غلط گستاخی ہے اسی اللہ والے کے ساتھ کہ تمہاری اماں بہت خوبصورت ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ کہا۔ انہوں نے ایک جملہ نہیں کہا، ترچھی نگاہ سے انہوں نے دیکھا اور دروازہ بند کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اللہ کا انتقام آیا، ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے گستاخی کی اللہ کے ان مقبول بندوں کے ساتھ۔ اس وجہ سے اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے اولیاء کرام، بزرگان دین کے ساتھ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر اللہ پاک دنیا میں کسی جگہ پھنسا دیتے ہیں، کبھی انتقام لیتے ہیں مار دیتے ہیں، کبھی انتقام لیتے ہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے انتقام کے الگ الگ انداز ہیں، اللہ کے انتقام کے الگ الگ انداز ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمارے شہر میں آیا کرتے تھے، بچپن کی بات ہے، بہت دنوں کی بات ہے۔ کسی صاحب نے اٹھ کے ان کے ساتھ گستاخی کر دی، تھوڑے دن کے بعد دیکھا کہ ان کا دماغ آؤٹ ہو گیا، پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جب تک تم ان سے معافی نہیں مانگو گے تم صحیح نہیں ہو سکتے، اللہ کا انتقام۔ اس لیے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی ان کی آہ نہیں لینی چاہیے۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل کے بعد، اب ذرا میں حدیث سمجھاتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے تم کھاتی رہے ہو، سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو، انہوں نے کہا میرا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، جھوٹ کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تیرا ہاتھ ہی نہیں اٹھے گا، ہاتھ چل ہو گیا، ہاتھ چل ہو گیا۔ اگر اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے اور اللہ کا انتقام آتا حضور کی گستاخی کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین سے آپ معاف کر دیا کرتے تھے، آپ کے معاف کرنے کے بھی انداز بڑے الگ الگ تھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا ہندا نے مسئلہ بنایا تھا
وحشی نے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، کان ناک ساری چیزیں کاٹ بھی تھی اور گلے میں ہار ڈال لیا تھا، اور وحشی نے بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا. لیکن فتح مکہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے، حلقہ اسلام میں لے لیجیے. آپ نے فرمایا معاف ہے، معاف ہے، اسلام تیرا قبول ہے. لیکن فرمایا رحمت للعالمین نے آپ فرمایا کہ وحشی تو میرے سامنے مت آیا کر، کیونکہ پہلی مرتبہ جب آیا تھا اور اس نے قتل کا جو منظر، جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے محبوب چچا تھے ان کو جب شہید کیا تھا، اس کا جو منظر آپ نے سنا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، داڑھی سے جو ہے قطرے ٹپکنے لگے تھے. آپ نے فرمایا وحشی تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن میرے سامنے کبھی مت آنا، جب بھی آنا میرے پیچھے بیٹھنا اور دور رہنا، مجھ سے دور رہنا. تم سامنے آؤ گے نبی کا دل دکھے گا تو تم نبوت کے فیض سے محروم ہو جاؤ گے، نبوت کے فیض سے محروم ہو جاؤ گے، دور رہنا. آپ نے اسلام میں قبول کیا، قریب آنے سے منع کر دیا. کیوں؟ تم کو دیکھوں گا میرے چچا یاد آئے. کیوں؟ نبی کا دل ہے نا حساس دل ہوتا ہے. حساس دل سب سے زیادہ اگر کسی کا ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، نبی کا ہوتا ہے. بہت حساس دل ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اترتے رہتی ہے، انوارات اترتے رہتے ہیں، دل بالکل سفید ہوتا ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی سامنے آ جاتا ہے تو مسائل بن جاتے ہیں. آپ نے فرمایا دور رہنا، قریب مت آنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے فیض سے محروم ہو جاؤ گے. اور نبی دنیا میں کسی کو فیض سے محروم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہر ایک کو فیض پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اس وجہ سے آپ نے جو بددعا دی ہے اس میں بھی رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں ایک سنت کو اختیار کرو، سیدھے جانب سے ہر چیز کا کھانا پینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کو چھوڑ کے انہوں نے الٹے ہاتھ کا استعمال کیا تھا. آپ کے کہنے پر انہوں نے جھوٹ کہا تھا، آپ نے بددعا دی تھی تو ہاتھ چل ہو گیا، ہاتھ گر گیا. یہ معلوم ہوا. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت اللہ کے نبی کو کتنی محبوب ہے. اس وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے، یوں لکھا کتابوں میں، ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. کنگھی کرنا ہے، اگر کوئی زلف رکھ رہا ہے تو سیدھی جانب سے پہلے کنگھی کرنا چاہیے. سرما لگا رہا ہے پہلے سیدھا، مسواک کر رہا ہے سیدھی جانب سے پہلے ادھر کرنا چاہیے. کرتا پہننا ہے سیدھے جانب کرنا ہے. پیجامہ پہننا ہے پہلے سیدھے پاؤں میں داخل کرنا ہے ہر کام. اور الٹا کام یعنی نامناسب کام ایسا الٹی طرف کرنا ہے. کرتا نکالنا ہے پہلے الٹے ہاتھ سے نکالنا ہے. پیجامہ نکالنا ہے الٹے پیر سے نکالنا ہے. اگر چپل نکالنا ہے آپ کو تو مطلب کہ پہلے الٹے پیر سے نکالنا ہے. پہننا ہے تو سیدھے پیر سے پہننا ہے کیونکہ اچھا کام ہے. نکالنا غلط ہے، یعنی ننگے پیر پہننا اچھی چیز نہیں ہے. یہ تو نیچ لوگوں کی علامت ہے، یہ غیر مسلموں کی علامت ہے. مسلمان ننگے پیر نہیں پھرتا ہے. تو فرمایا کہ نکالنا ہے الٹا پیر نکالو، پہننا ہے سیدھا پیر اس کے اندر داخل کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، کھانا کھانا ہے سیدھے جانب سے، پانی پینا ہے سیدھے ہاتھ سے کو. اور اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا ہے اور آپ چائے لے کر آئے، پانی لے کر آئے، کوئی چیز تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ سیدھے جانب سے دو. آپ یہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز تقسیم کرنا ہے، اب سیدھے جانب سے، سیدھا ہاتھ ہمارا یہ ہے، سیدھے جانب سے دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت محبوب ہے. میں اس وجہ سے یہ مسئلہ چھیڑا تھا، لمبا مضمون ہے، وقت ختم ہے، لیکن مطلب یہ کہ آپ کیونکہ دنیا کے ذرائع ابلاغ سے واقف ہیں، ذرائع ابلاغ سے واقف ہیں، ہم سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں آج پروگراموں کے اندر دینی لباس پہن کر، دین کے عنوان پر اسلام کا لباس ہو یا اسلام کا لباس نہ ہو، داڑھی ہو یا داڑھی نہ ہو، مطلب کہ قرآن اور حدیث کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور انسانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تقسیم کی جا رہی ہے. کہتے ہیں ایک ہے عادت اور ایک ہے حضور کے وہ احکامات جو آپ نے امت کے لیے لازم قرار دیے. یعنی حضور کے احکامات کو تقسیم کیا جا رہا ہے، حضور کے احکامات کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر علمی دلائل دیے جا رہے ہیں، علمی دلائل دیے جا رہے ہیں. ایک ہے حضور کی سنت اور حضور کی عادت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی ہے، عرب کا معاشرہ تھا وہ پگڑی باندھنے کا، یہ سنت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، یہ سنت نہیں ہے، عرب کا معاشرہ تھا اس وجہ سے آپ نے داڑھی رکھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو عادتوں میں شمار کیا جا رہا ہے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز کے اندر تقسیم کر رہے ہیں وہ لوگ
جن کو تھوڑی بہت کتابوں کا مطالعہ آ گیا اور تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ گیا اور نہ مطلب کہ وہ عالم ہے نہ کچھ مطلب کہ دین کا ان کو کوئی درد ہے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے نہ محبت ہے، لیکن یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تقسیم کر کے انسانوں کو بھٹکا رہے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کیا سمجھا ہے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سمجھا ہے تو صحابہ نے سمجھا ہے، وہ عاشق رسول تھے، وہ جانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیا ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تشریف لائے اور دیکھا کہ ریشم کا کپڑا ان کے اوپر ہے، ایک صحابی ہے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے سونے کی، دو قصے الگ الگ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے کہا یہ تو مطلب جو ریشم پہنے گا وہ تو جنت میں جو ہے ریشم نہیں ملے گا اس کو، یہ تو مرد کے لیے حرام ہے ریشم کا کپڑا، اور یہ سنت یہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انگوٹھی جو سونے کی ہے مرد کے لیے حرام ہے، یہ تو عورت کے لیے ہے۔ انہوں نے فوری نکال کے پھینک دیا، ایک حدیث کے مطابق انگوٹھی کو بھی اور ایک واقعے کے مطابق لباس کو بھی پھینک دیا۔ صحابہ نے بعد میں کہا اللہ کے نبی نے تو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، اٹھا کے بیوی کو لے جا کے دے دو۔ انہوں نے کیا جملہ کہا، اللہ کے نبی کی غصے کی نگاہ اس کپڑے کے اوپر سونے کے اوپر پڑ چکی ہے، میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کے نبی کے غصے کی نگاہ پڑ چکی ہے اور اس انگوٹھی کے اوپر اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اس کپڑے کے اوپر۔ صحابہ کا تو معاملہ ہی کچھ ہوتا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ ہے راستے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، جاتے جاتے آپ نے مطلب یہ کہ دیکھا تو فرمایا کہ بلال اذان دو، آپ اذان دینے لگے۔ وہ چھوٹے سے بچے ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت بلال کی نقل مطلب یہ کہ ادا دینا شروع کی اور مطلب یہ کہ نقل اتاری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کہا ان کو پکڑو اور پکڑ کے بلاؤ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے بلایا اور فرمایا بیٹا تم جو ادا دے رہے تھے نا وہ کہو۔ ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اگر دشمنی تھی تو اللہ کے رسول سے تھی، میں کیسے اللہ کا مطلب یہ کہ اذان دیتا، لیکن آپ نے جب کہا تو میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ توحید کا میں قائل تھا، میں نے اللہ اکبر 4 مرتبہ کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا آگے کہو، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں تھا، میں مانتا ہی نہیں تھا، میں کیسے آپ کا نام لیتا اپنی زبان کے اوپر؟ دنیا میں سب سے زیادہ اگر مجھے ناپسند تھے تو اللہ کے رسول تھے، نعوذ باللہ من ذالک، میں کیسے نام لیتا؟ لیکن آپ نے کہا کہو۔ کہنے لگے میں نے دل پہ پتھر رکھا، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اذان دے دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا معجزہ دکھایا، آپ نے دست شفقت رکھا، آپ نے دست محبت رکھا اور ان کے سر کے اوپر یہ ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں کہ بس ہاتھ کا رکھنا تھا، جتنی محبت جتنا نفرت تھی وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی، وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی، اور آپ کے ہاتھ ہٹانے کے بعد مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبوب تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن آپ کے عشق کا انداز دیکھیے، ان کے بال کمر تک پہنچ گئے تھے، زندگی میں انہوں نے کبھی بال نہیں کٹائے۔ صحابہ کہتے ہیں ابو محذورہ بال کٹا لو، تو کہنے کیسے کٹاؤں، میرے آقا کا ہاتھ میرے بالوں کے اوپر پڑا ہے، اگر میں کٹا دوں گا تو میرے آقا کا رکھا ہوا بال ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ زندگی بھر جو ہاتھ اللہ کے نبی نے سر پر رکھا تھا اور بالوں کا جھٹا بنا کے رکھتے تھے، میرے نبی کا ہاتھ اس کے اوپر پڑا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ ایک ایک اداؤں میں مرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے سے سفر کر رہے ہیں، راستے میں چلے، غلام سے کہا ٹھہر جاؤ یہاں گھوڑے کو رکا دو، اور اس کے بعد میں پیشاب کے لیے بیٹھے، پیشاب نہیں کیا، اٹھ گئے۔ غلام نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کو جب پیشاب نہیں آ رہا تھا آپ کیوں بیٹھے اور کیوں اٹھے؟ تو کیا فرمایا اللہ اکبر، صحابی رسول ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے، عاشق رسول ہے۔ فرمایا میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، راستے میں جاتے ہوئے آپ نے یہاں پر پیشاب فرمایا تھا، مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا تھا لیکن خالی میں اس وجہ سے بیٹھا تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نقل اتار۔ صحابہ کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب تھا، بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، ان کی ادائیں بڑی عجیب و غریب تھیں۔ اب آج کے پڑھے لکھے لوگ تقسیم کر رہے ہیں کہ حضور کی عادت الگ تھی، حضور کی سنت الگ تھی، یہ دنیا کے انسانوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں۔ ہم تو دیکھتے نہیں، انٹرنیٹ نہ معلوم ہے نہ ٹی وی معلوم ہے، لیکن وہ لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسی تقریر کر دی، فلاں نے ایسا مطلب یہ کہ بیان کر دیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تقسیم کر رہے ہیں، انسانوں کے لاکھوں انسانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں حضور کی عادت ہے۔ ارے ہمارے لیے تو حضور کا ہر عمل عشق و محبت کا ہے، آپ کی ہر ادا ہمارے لیے عمل کرنا ہمارے لیے محبوب ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت آنکھوں سے لگانے کے قابل ہے۔ ہمارے بال حضور کے مطابق،
ہمارا چہرہ حضور کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اتنی آگے ہو گئی، اتنی مطلب کہ دنیا بیدار ہو گئی، ارے چہرہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور کی سنت ہے اس وجہ سے رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو کٹانے والا گناہ ہے کبیرہ کا مرتکب ہے، حرام ہے کٹانا. ایک مجھ کا رہنا ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور کی سنت نہیں تو کیا ہوگا؟ صورت بھی حضور کی ہونی چاہیے، رواج بھی حضور کا ہونا چاہیے، کھانا بھی حضور کے انداز کا ہونا چاہیے، بیٹھنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا ہونا چاہیے. آپ مسجد سے نکلتے ہیں، دیکھو اگر آپ کو سنت کا خیال ہوگا تو ایک وقت میں 2 سنتوں پہ عمل ہوگا. ایک سنتوں پہ کیا سنت ہے؟ مسجد سے نکلنے کی ایک سنت تو یہ ہے کہ صاحب سیدھے پیر کو سیدھے چپل میں ڈالنا، یہ سنت ہے. اور اسی وقت دوسری سنت کیا ہے کہ مسجد سے نکلنا ہے تو الٹا پیر باہر ڈالنا. کیسا کریں گے آپ؟ بیک وقت 2 سنتوں میں عمل کیسا ہوگا؟ آسان کام ہے. آپ الٹا پیر نکال کے چپل پہ رکھ لیجیے، الٹی چپل پہ، اور پھر سیدھا پیر سیدھے میں داخل کر دیجیے. وہ سنت پہ بھی عمل ہو گیا، یہ سنت پہ بھی عمل ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت آنکھوں سے لگانے کے قابل ہے. پھر تقسیم یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو حضور سے محبت نہ ہو. صحابہ کرام سے عشق سیکھنا چاہیے، صحابہ کرام سے محبت سیکھنا چاہیے. انہوں نے ایک ایک ادا کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا. ایک صحابی ہیں زندگی بھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ کے یہ بٹن کھلے ہوئے تھے، یوں کھلے ہوئے تھے. آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بٹن کھلے ہوئے تھے. بس انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے چلے گئے. جب چلے گئے تو زندگی بھر انہوں نے بٹن نہیں لگائے. لوگوں نے پوچھا بٹن کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے اپنے آقا کو سینے کو کھلا ہوا دیکھا، بٹن کھلے ہوئے تھے. میری آقا کی محبت میں اب زندگی بھر بٹن نہیں لگاؤں گا. مر گئے لیکن کبھی انہوں نے بٹن نہیں لگایا. میرے آقا کا طریقہ ہے یہ، میرے آقا کو میں نے دیکھا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں پہ صحابہ مرنے والے تھے، ایک ایک سنت پہ مرنے والے تھے، ایک ایک سنت سے ان پر عشق تھا. کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ ان کے سامنے بتایا تھا، یہ کام اس طریقے سے کرنا، یہ کام اس طریقے سے کرنا. صحابہ نے دیکھا میرے آقا ایسے بیٹھے، ہم ایسے بیٹھیں گے. ہمارے آقا ایسا کر رہے ہیں، ایسی کریں گے. آپ ایسا کھا رہے ہیں، آپ ہمیں ایسی کھائیں گے. آپ نے ایک ایک طریقہ بتایا، صحابہ نے اس کو قبول فرمایا. اور اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے مطلب کہ اس طریقے کو چھوڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی سنت ہے. اس وجہ سے آج دنیا یورپی تہذیب سے متاثر ہو رہی ہے، یورپی تہذیب سے متاثر ہو رہی ہے، غیروں کے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. آج کا سب سے بڑا فتنہ انسانوں کا یورپی تہذیب سے متاثر ہونا ہے. اور متاثر ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ایک ہے سنت پہ عمل نہ کرنا، اور ایک ہے کہ سنت کا مذاق اڑانا، سنت کی تخفیف کرنا. سنت کا مذاق اڑانے سے محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق آدمی آپ نہیں کرتے، مت کریے. اللہ توفیق دے گا تو کریں گے، لیکن کسی سنت کا مذاق اڑ جائے یا کسی کو حقارت سے دیکھ لیں، کوئی سنت پہ عمل کر رہا ہو تو اس کو حقارت سے دیکھ لیں. ارے شرمندہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ نوجوان سنت پہ عمل کر رہا ہے، میں بوڑھا ہو گیا، میں سنت پہ عمل نہیں کر سک رہا ہوں. شرمندہ ہونے کے بجائے اگر آپ نے اس کا مذاق اڑا دیا تو بھلا بتاؤ کتنی عجیب و غریب بات ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اس وقت ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں، اللہ نے ان کو ساری دنیا میں پھرایا ہے. عجیب و غریب شخصیت ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، علمی اعتبار سے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جہاز میں جا رہا تھا، میرے بازو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان تھے. کھانا آیا، جو کھانا آیا تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا. میں نے ان سے نام پوچھا، نام پوچھنے کے بعد معلوم ہے مسلمان. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا ہے، آپ سیدھے ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں. الٹے ہاتھ سے کھانے سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں گے، سنت کا ثواب مل جائے گا. ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑا دماغ اور بہت بڑا ذہن تعلیم کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا میڈیا نے اور انسانوں نے یہ بنا دیا کہ کیا سب بیکار باتیں ہیں. تو انہوں نے وہی جملہ کہہ دیا کہ یہ مولوی لوگ جب تک چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ
عمل کریں گے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. یہ علاقہ یہ مولوی لوگ جب تک چھوٹی چھوٹی چیزوں معاملے میں پڑھیں گے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. حضرت نے فرمایا, میں نے ان سے کہا عجیب و غریب بات کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے ترقی کا. مسلمان کی ترقی یا تو وہ اسلام چھوڑ دے تو اس کی ترقی ہو جائے. اگر مسلمان ترقی چاہتا ہے اسلام چھوڑ دے ترقی کر لے گا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سود پہ چلنے والے, وہ شراب پینے والے, وہ عیاشی کرنے والے, وہ بردہ پھرنے والے, وہ رات دن اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارنے والے, ان کی ترقی کو دیکھ کے ظاہر بات ہے ان کے پاس اسلام کوئی چیز نہیں ہے, ان کے پاس تو صرف خواہشات ہیں. اور آدمی اس خواہشات کو یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب یہ ترقی ہے, تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان کی بھی وہ ترقی جس کو مسلمان ترقی سمجھ رہا ہے, جب تک اس کو وہ ترقی نہیں ملے گی جب تک اسلام کو نہیں چھوڑے گا. اللہ حفاظت فرمائے, اسلام کو نہیں چھوڑے گا. اور اللہ پاک نے مقدر میں لکھ دیا ہے مسلمان کی ترقی سنت میں ہوگی. سنت سے ہٹ کے دنیا میں, پوری دنیا میں مسلمان کی کوئی ترقی قیامت تک نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. جب بھی مسلمانوں کی ترقی ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے پہ اس کی جو ہے ترقی ہوگی. اور اگر وہ ترقی چاہتا ہے جو غیروں کی ترقی ہے تو اس کو پھر اسلام بھی چھوڑنا پڑے گا. اس ترقی کو وہ ترقی ملے گی جو ترقی یہ سمجھ رہا ہے وہ ترقی نہیں ہے, حالانکہ وہ تنزلی ہے. ان سے پوچھو جا کے ہمارے پاس کتنا اچھا معاشرہ ہے, ہمارے پاس کوئی بوڑھا ہو جائے, ہمارے پاس کوئی عورت گھر میں آ جائے, ہمارے پاس کسی کا مطلب یہ کہ شوہر کا انتقال ہو جائے, بچے یتیم ہو جائے, الحمدللہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہمارے پاس اس وقت اس ملک کی تہذیب, اس ملک کی مشرقی تہذیب اور ہمارے اکابر علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور دعوت و تبلیغ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 10 آدمی اس کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار, اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار, اس بوڑھے کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. بچے اپنے والدین کو اپنے آنکھوں پہ بٹھانا سعادت سمجھتے ہیں. آج ان ترقی یافتہ ممالک میں جا کے پوچھو جا کے ان بوڑھوں کے اسپتال کو جاؤ جہاں بوڑھوں کو پیسے دے کر رکھ دیا جاتا ہے, جا کے پوچھو وہ لوگ بیٹا ان کا مطلب یہ ہے کرسمس ڈے کے اوپر یہ مطلب ہے کہ 25 دسمبر کو یہ کہتا ہے اپنے ابا جان سے کہ مبارکبادی ہو آج عید ہے, اور اس کے بعد میں کہتا ہے کبھی اس کو وقت مل گیا تو ایک گلدستہ پھول کا لا کے دے دیتا ہے, یا پھر مطلب ہے کہ وہ بھی وقت نہیں ملا تو اسپتال کے لوگوں سے کہتا ہے ذمہ داروں سے دیکھو میرے پاس آنے کے لیے وقت نہیں ہے, جو فیس ہوگی میرے باپ کی میں یہاں سے مطلب ہے کہ اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہوں, میرے باپ کی پوری فیس لے لو. وہ ترس رہے ہیں اپنے پوتروں کو دیکھنے کے لیے, اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے, اپنی بچیوں کو دیکھنے کے لیے, اپنے مطلب یہ کہ خاندان کو دیکھنے کے لیے. ایسی ترقی نامبارک ہو اور انہی کے لیے مبارک ہو جو اس کو ترقی سمجھتے ہیں. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے, بڑھ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اندر گھٹ رہے ہیں, ان کو کوئی ملنے والا نہیں ہے. کوئی بچی, کوئی بیٹا, کوئی پوتنا, کوئی نواسا, کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریڑیاں رگڑ کے وہاں پر ختم ہو رہے ہیں. ختم ہونے کے بعد ان کے ذمہ دار نے ان کے بیٹے کو فون کیا اور یہ کہا کہ دیکھو تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, تو وہاں سے کہتا ہے جنازہ بھی تقسیم کر دو, میرے پاس آنے کا وقت نہیں ہے, میں آنے کے بعد فیس جمع کرا دوں گا. یہ ہے ترقی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو ترقی سمجھ رکھا ہے, گھٹ کے مر رہے ہیں, اس کا نام ترقی ہے. ہمارے پاس دیکھو ایک کا اگر کسی کا انتقال ہو جائے پورے رشتے دار آ جاتے ہیں, دوست احباب آ جاتے ہیں, سب آ کے پرسا دیتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, اس کے رونے میں روتے ہیں, شریک ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا سہارا ملتا ہے نبی کی سنت کو اختیار کرنے کے اوپر کہ کہیں چلے جاؤ جنازے میں اور کسی پڑوس کے انتقال کے اوپر جا کے تسلی دے دو. اس بیچارے سے پوچھئے کتنی تسلی مل گئی, بیٹے آ گئے, بیٹیاں آ گئے, رشتے دار آ گئے, اپنے سینوں سے ہر ایک کو لگا کے رو رہے ہیں. گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے, ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ آج ہمارا باپ رخصت ہو رہا ہے یا ماں رخصت ہو رہی ہے. سب کے مطلب ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہیں, سب تسلی دے رہے ہیں. کتنی تسلی ملتی ہے. ایک وہ باپ ہے محروم جو اسپتال میں مر رہا ہے, کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک باپ خوش قسمت ہے جو اس ملک میں مر رہا ہے مسلمانوں کا, اور اس کو مطلب ہے کہ ہزاروں لوگ اٹھا بھی رہے ہیں اور سنت کے مطابق تقسیم بھی کر رہے ہیں. یہ ترقی نہیں ہے, یہ تنزلی ہے. اس وجہ مسلمانوں کی ترقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ پاک کی فلسفہ سمجھ میں آ جائے, اس فہم آ جائے, مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے ہماری ترقی وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے. وہ ترقی جس کا نام مغرب نے ترقی رکھ دیا ہے وہ مسلمانوں کی کوئی ترقی نہیں ہے, وہ تنزلی ہے. اللہ پاک ہم سب کی اس معاشرے سے حفاظت فرمائے, حضور کی سنتوں سے عشق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.